قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی ایک قدیم اور نہایت طاقتور قوم تھی۔ وہ غرور سے کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ شان و شوکت والا کون ہے؟ زمین کے وارث ہم ہیں اور ہمیشہ ہم ہی رہیں گے۔ اہل عاد زمین پر خدائی کے دعوے کرنے لگے تھے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان میں شاندار محل بناتے اور فخر سے کہتے کہ دیکھو ہم نے کیسے عظیم الشان محلات بنائے ہیں، کیا کوئی انہیں گرا سکتا ہے؟ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت، خوبصورتی، خوشحالی اور بے شمار وسائل سے نوازا تھا۔ وہ کہتے تھے ہماری یہ خوشحالی کون چھین سکتا ہے؟ جو ہم سے ٹکرائے گا ہم اسے برباد کر دیں گے۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد آسمان سے باتیں کرتا، اور ان کی بستیاں پہاڑوں کے دامن میں آباد تھیں۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محلات بناتے اور کہتے یہ پہاڑ، یہ محلات، کون انہیں مٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ، اونچے اونچے ستونوں والی قوم کے ساتھ جن کی مثال زمین میں کسی اور قوم میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف کے معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ وہاں سرسبز باغات تھے، چشمے بہتے تھے، زمین زرخیز تھی۔ وہ کہتے کہ یہ باغات، یہ پھل، کیا کوئی ہے جو انہیں تباہ کر سکے؟ ان کا شہر ارم ذات العماد کہلاتا تھا، یعنی اونچے ستونوں والا شہر۔ ان کی عمارتیں اونچے ستونوں پر قائم تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے آسمان کو چھو رہی ہوں، لیکن یہی غرور ان کی تباہی کی وجہ بنا۔ وہ سب یہ بھول گئے کہ جس رب نے انہیں اتنی طاقت دی ہے وہی چھین بھی سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے دلوں میں کفر اور سرکشی بڑھتی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا نبی حضرت ہود علیہ السلام بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت نیک، بردبار اور سنجیدہ نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ قوم نے جواب دیا اے ہود، کیا تو ہمیں یہی کہنے آیا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کے معبود چھوڑ دیں؟ ہم اپنی طاقت اور محلات پر فخر کرتے رہیں گے، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ تو ان کا مذاق بھی اڑانے لگے کہ اے ہود، تو ہمیں اس خدا سے ڈراتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ جاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہم سے کہا کہ ہمارے بت چھوڑ دو تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام پھر بھی مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، مگر جن دلوں میں غرور بیٹھ جائے وہاں نصیحت کی آواز پتھروں سے ٹکرا کر بھی واپس آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ قوم عاد نے کہا لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا وقت مقرر کر دیا۔ سب سے پہلے خشک سالی مسلط ہوئی، بارشیں رک گئی، زمین کی سانسیں خشک ہونے لگی، دریا سوکھ گئے، باغات مرجھا گئے۔ یہ کیفیت
3 سال تک رہی۔ کھجوریں خشک ہو کر جھڑ گئیں، اناج جل کر مٹ گیا، بچے پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن ان کے دل میں توبہ نہ آئی بلکہ اور تکبر بڑھ گیا۔ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے خدا سے کہہ کہ بارش برسائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ دعا کا نہیں بلکہ آزمائش کا وقت ہے۔ پھر ایک دن آسمان پر 3 طرح کے بادل ظاہر ہوئے، لال، سفید اور سیاہ۔ اچانک ایک فرشتہ نازل ہوا اور اعلان کیا، اے قوم عاد، تم پر تمہارے رب کی آزمائش آ چکی ہے، ان 3 میں سے ایک بادل کو چن لو۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا اور سیاہ بادل کو چن لیا، یہ سمجھ کر کہ اس میں پانی ہوگا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں اللہ کا قہر چھپا ہوا ہے۔ بادل ان کی وادی کی جانب جھکنے لگا، ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی، لوگ خوش ہوئے کہ بارش آنے والی ہے۔ اچانک بادل کی صورت بدل گئی، گرج اور بجلی سے بھرا دل دہلا دینے والی آوازیں۔ پہلا جھونکا آیا، پھر دوسرا، ریت کے پہاڑ اڑنے لگے، پتھر گولیاں بن گئے، جانور اڑ گئے، عمارتیں لرزنے لگیں۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ان پر سخت گرجدار نہایت تیز و تند ہوا بھیجی جو 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس عذاب میں ان کے بدن کھجور کے کھوکھلے تنے بن کر ریت میں بکھر گئے۔ پتھر کے تراشے ہوئے محل بنیادوں سمیت دب کر ختم ہو گئے، خوشبودار باغ ریت میں دفن ہو گئے۔ جب آندھی رکی تو پوری وادی قبرستان بن چکی تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی جان، صرف خاموشی اور ویرانی۔ پھر قرآن کہتا ہے، بس دیکھو، تم انہیں یوں گرے پڑے دیکھتے ہو جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ پھر اسی وادی میں چند لوگ زندہ ظاہر ہوئے، اور وہ تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پہاڑی غار میں پناہ دی تھی۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بے حس و حرکت ریت میں دفن اپنی قوم کے باقیات دیکھے، وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج وہی مٹی میں مل کر تنے بن گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، تو بہت رحم فرمانے والا ہے، ہم نے تیری نشانیاں دیکھ لی اور تیرا انصاف سمجھ لیا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہمارے دلوں کو تکبر سے بچا۔ یوں قوم عاد صفائے ہستی سے مٹ گئی، مگر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، نصیحت اور دعا قیامت تک باقی رہے گی۔